اٹارنی جنرل کا جو استعفیٰ ہے، کیا یہ واقعی بار کاؤنسل کے آپ کو لگتا ہے کہ مطالبے کا نتیجہ ہے یا پس پردہ کچھ اور ہے، ان پر پریشر تھا؟ نہیں، انڈر پریشر تو میرے خیال انور منصور خان کافی عرصے سے تھے، اور ایک پریشر جو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کی طرف سے ہو، کسی ایک جماعت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہو. ان کی زندگی کچھ انڈر پریشر اس وجہ سے تھی کہ ایک تو جو کیس چل رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ کو اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایز این انڈیپینڈنٹ جج دیکھا جاتا ہے. ان سے کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں، میں وہ ذکر ان کا کر چکا ہوں، بس پر مجموعی طور پر ان کے فیصلے تو غلط ہر جج سے ہی ہو سکتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، پر بطور ایک باہمت اور آزاد خیال جج اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا کہ وہ رہے. ان کو پروسیکیوٹ کرنا وکلاء کی برادری کے موڈ کو دیکھ کے، اور پروسیکیوٹ ان کو اس لیے کرنا کہ وہ آپ کی جاب ہے، آپ اٹارنی جنرل ہیں تو آپ پروسیکیوٹر ہیں، عدالت کی طرف سے ایک طرح مقرر کردہ. تو دوسری یہ بات ہے کہ ایک یہ پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کا پریشر کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اور میرا نہیں خیال لا منسٹر فروغ نسیم کی کوئی آپس میں باہمی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی یا رہی ہے. وہ تو وجہ بتا رہے ہیں، کل پرسوں انہوں نے کچھ بیانات دیے، وہ کہتے ہیں اس میں حکومت کی منشا شامل نہیں تھی. تو اٹارنی جنرل پابند نہیں ہوتا مشورہ کر کے چلنے کا، بتانے کا جب وہ کیس لڑتے ہیں؟ نہیں، پابند ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حکومت کی انسٹرکشنز کے مطابق چلے، کیونکہ حکومت اس کی کلائنٹ ہوتی ہے. بالکل. تو اب حکومت پہ اس کو کس لیول پہ ملی انسٹرکشنز، کیا وہ فروغ نسیم کے لیول پہ ملی یا اس سے ہائر لیول پہ ملی، آخرکار جس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، آخرکار ریفرنس تو انہوں نے پریزیڈنٹ کی جانب سے ڈالا نا، اور پریزیڈنٹ پابند ہوتا ہے پرائم منسٹر کی مشورے کا. تو ادھر سے پریشر ان پہ پاکستان بار کاؤنسل کا ہوگا کہ آپ اس کیس کو چھوڑیں، جو کہ مناسب نہیں ہے کسی وکیل کو کہنا یا اس طرح کا دباؤ ڈالنا یا اس طرح کی قرارداد کوئی پہ بنانا. پر بار کاؤنسل بہرحال میرا خیال ہے کافی جذباتی انداز سے اس بارے میں سوچتی ہے قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پہ. اور پھر ریفرنس بنا ایسے ٹائم پہ جب انہوں نے وہ فیض آباد دھرنے کی مینجمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا، جو کہ ایک بڑا انڈیپینڈنٹ فیصلہ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں اس کی ٹائمنگ غلط تھی؟ تو اب دیکھیں نا کیا لکھا ہے اٹارنی جنرل نے پرائم منسٹر کو استعفے میں. کیا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو جو استعفیٰ دیا گیا ہے وہ کس باعث ہوا ہے؟ کیا کھچاؤ تناؤ تھا لا منسٹر کے اور اٹارنی جنرل کے درمیان، تھا بھی کہ نہیں تھا؟ کیا آج کچھ کر دیا ہے پاکستان بار کاؤنسل نے جس کی بنا پر ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا؟ یہ چیزیں ابھی منظر پہ نہیں آئیں گی. بالکل. ذرا آگے بڑھتے ہیں، کچھ پولیٹیکلی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. چوہے صاحب، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو حکومت ہے اس کو ورثے میں بہت زیادہ بحران ملے. اب مہنگائی کی بات کریں تو پچھلی حکومت پر اوپر ساری ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اپنی نااہلی نا تجربہ کاری کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے زیادہ بحران اکٹھے کر لیے ہیں. 1.5 سال تو گزر گیا ہے، 3.5 سال کا عرصہ رہتا ہے، لیکن اس 1.5 سال کی کارکردگی کو چوہے صاحب جواز بنا کے آپ سے ہیں کہ تمام جماعتوں کا اس وجہ سے اکٹھے ہونا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، کمر کس لینا، کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ انہیں وقت پورا نہ کرنے دیا جائے، ان کی مدت پوری نہ کرنے دی جائے، ان کو جواز ملے 5 سالوں بعد کہنے کا بھئی ہم تو کام اسی لیے نہیں کر سکے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا، انہوں نے ہمیں گھر بھیج دیا؟
اور ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ کیس ہی ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ انہوں نے مجھے چلنے نہیں دیا. وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کے پیسہ ابھی بھی آج بھی وہ اگر کہیں نہ کہیں کہا ہوگا یا جو تقریر کرتے ہیں اس میں وہ پرائم منسٹر یہ ضرور کہتے ہیں ان چوروں کو میں نہیں جانے. چور ڈاکو تو ہر ایک پیٹ ورڈ بن گیا ہے. چاہے بھاگ گئے وہ نکل گئے ان کے نیٹ سے پر وہ ان کو جانے نہیں دوں گا. اب وہ کیس ہی اپنا الیکشنز کا کوئی ایسا بنا رہے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ میں کوشش کروں اور میں پیسے بھی سارے واپس لے کے آؤں آپ پاکستان کے عوام کے, اور ہزاروں ارب ڈالر اور پاؤنڈ اگر واپس آ جاتے جو یہ لے گئے ہیں تو بہتر ہو سکتا ہمیں IMF کی طرف ہی نہ جانا پڑتا. وہ تو لگتا ہے کہ وہ کیس ایسا بنا دیں کہ ان کے جواز مل سکے. کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے. قیمتوں کا, گورننس کا, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, جو بھی انڈیکس ہیں ان کے منصوبوں کا کوئی نیا منصوبہ ان کے ساتھ وہ BRT نہیں چل رہا پشاور والا, تو وہ اس میں ان سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور کمزوریاں ہیں اس طرف. تو ان کا ایک اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس کہ اب میاں نواز شریف کا باہر جانا بھی ایک بڑا عجوبہ ہے کہ ایک کانوکٹ ہو اور اس کو اجازت مل جائے. بہت چیزوں کی انہوں نے خود دی ہے اجازت, بہت چیزوں کا ان کو شاید علم بھی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے مثال کے طور پہ جس دن شاہد خاقان عباسی ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس روز وزیر اعظم پاکستان کو علم تھا کہ میرا پیش رو آج ابھی گرفتار ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے. سو بہت ساری چیزیں ان کے بس میں بھی نہیں ہیں. تو لیکن یہ سب کچھ ان کے الزام جو صاحب اس لیے لگتا ہے کہ ایک تاثر چھوڑ جاتے ہیں نا, ان کے وزیر بھی اور خود بھی, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اتنے لوگوں کو جیل میں ڈالوں گا, چور ڈاکو, تو ایک تاثر تو خود بنا دیتے ہیں نا یہ لوگ. اچھا, پیپلز پارٹی ہماری ایک تاریخ رہی ہے کہ حکومتوں کو وقت سے پہلے گھر بھیجا جاتا رہا ہے. نون لیگ کو بھی اعتراض رہا ہے, آپ لوگ پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی تو روایت نہیں ہوگی نا کہ اگر وقت سے پہلے گھر بھیجا. آپ لوگ تو اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اب ایک جمہوری ایک پروسیس ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. پہلی بات تو وہ جو آپ نے پہلے کی ہے میں اس پہ عرض کروں, وزراء تو بے لگام قسم کے بیانات دیتے ہیں اور ایک وزیر ایک دے رہا ہوتا ہے, دوسرا وزیر دوسرا دے رہا ہوتا ہے. ایک نواز شریف کو باہر بھیج رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, ایک اس کو جانے ہی نہیں دیں گے کہہ رہا ہوتا ہے. ان کی آپس میں بھی بات ملتی نہیں ہے. مجھے یہ دیکھیں اس میں ہینڈز آن پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ہماری پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ, بے نظیر شہید, بی بی شہید, صبح 8 بجے آپ کو ٹیلی فون آ جاتا تھا وزراء سے, ڈسکس کرنا شروع ہو جاتی تھی. نہیں پہلے تو ڈسکس کرتی تھی, اگر کسی کو سمجھانا ہو ذرا دھیمے پیار سے تو اس کو کہ یہ آپ کا بیان آ جایا ہے, صبح آپ ابھی اٹھے بھی نہیں, آنکھیں مل رہے ہیں, اخبار بھی نہیں دیکھا کہ یہ آپ کا اخبار میں صبح یہ بیان آیا ہے, اس کی کیا مصلحت ہے, اور دیر مسٹ بی سم ریزن ٹو اٹ. اور وہ پہلے صبح اٹھی ہوئی, اخبار پڑھی ہوئے, سارا جائزہ لیا ہوا, بریفنگ ان کو جو ISI کا چیف تھا خود روزانہ خود بریفنگ دیتا تھا, خود سب سے پہلے بیفور شی کیم آؤٹ. تو اسی طرح بھٹو صاحب شہید کا, they were well informed about everything that was going on. They were hands on prime ministers. صحیح. تو اپنا اب خان صاحب کو جس طرح چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ کچھ جادو کا زیادہ, بڑی امیچور سی ویسے اسٹیٹمنٹ ہے. کس لیول پہ ایک چیئرمین کسی پارٹی کا وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سوٹ کرتی ہیں؟ نہیں, یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے آپ کو بھی علم ہے کہ جادو کچھ چڑھ کے بولا ہے خان صاحب کے سنائی باتوں پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں خان صاحب کے میٹر میں. ایٹ لیسٹ بلاول بھٹو کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسی کوئی اتنی بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں, بلاول بھٹو نے فار انسٹنس جو بات کی جس پہ یہ سیخ پا ہو گیا اور ان کی چھیڑی بن گئی ہے, سلیکٹ پرائم منسٹر, پرائم منسٹر سلیکٹ, نہیں, اس نے بڑے پیار سے کہا
اینڈ آئی آلسو تھینک دی پرائم منسٹر سلیکٹ. اب یہ ایک نوئنس نکالی جو اس نے، یہ پارلیمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا جب اوتھ لیا پرائم منسٹر نے، اس وقت یہاں ختم کی بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر، وہ ختم کہاں کی، آئی آلسو اگین کانگریچولیٹ پرائم منسٹر سلیکٹ. اب یہ الیکٹ اور سلیکٹ کے درمیان ایک سین ڈال کے، ایک ایس ڈال کے، ایک زمین آسمان کا فرق بنا دینا، یہ اگر ہاؤس آف کامنز میں کہا گیا ہوتا نا، تو اس کی اتنی تعریف آج تک جب بھی کوئی بولتا ہے اس کی تعریف کرتا کہ یہ بڑی اچھی بات کی ہے. سندھ میں آئی جی کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے وہ اتنا درد سر کیوں بن جاتا ہے ہر بار؟ یہ وفاق کی مشکل ہے، یہ اس کی ذمہ دار پوری وفاق ہے، اور صرف وفاق ہے، اور وفاق کو کنڈیم کرنا چاہیے اس معاملے میں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، 1988 میں جب میں وزیر داخلہ تھا اور نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، بی بی شہید وزیر اعظم تھی،